بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 70 نمبر سبق ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا سے۔ پچھلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں سے لے کر پچھلے سبق میں جو دعویٰ ذکر کیا تھا اس کے بعد دلیل ابھی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی تفصیل ہے، یہاں تک اس کی مثالیں ہیں اور اس کی وضاحت ہے، اور یہاں پر بالجملہ سے مثلا 5 چیزیں تھی: ایک دعویٰ، ایک دلیل، اور پھر دلیل کے ساتھ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ صغرا کی دلیل اور وضاحت اور تفصیل، اور چوتھی بات ہے مثالیں، اور 5ویں بات ہے بالجملہ سے حاصل کلام۔ تو پچھلے سبق میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ابھی یہ صغرا کی دلیل اور تفصیل یہ اس سبق میں ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا اور وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْمَنْطِقِيَّ يَبْحَثُ عَنِ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ لِلْمَعْلُومَاتِ التصوریہ والتصدیقیہ کہ ہم نے اس لیے کہا کہ منطقی جو ہے وہ بحث کرتے ہیں معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کی اعراض ذاتیہ تھے، لأنہ اس لیے کہ وہ منطقی جو ہے لأن المنطقی یبحث عنہا، یعنی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے اس لیے بحث کرتے ہیں، عنہا اس کی طرف راجع ہے، عنہا من حیث انہا توصل، لیکن یہ بحث کرتے ہیں اس سے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ سے اس لیے بحث کرتے ہیں، یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ منطقی جو ہے بحث کرتے ہیں معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ کی اعراض ذاتیہ سے۔ وہ منطقی اس لیے بحث کرتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کو معلوم کرنا ہوتا ہے، اور جب معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کو معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس کیا ہونا ضروری ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقی کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقی کے ذریعے سے مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ پہنچ سکتا ہے کس کی طرف؟ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کی طرف۔ اور جب وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور بحث کرے گا کس سے؟ مجہول تصوری اور مجہول معلومات تصوری اور معلومات تصدیقی سے بحث کرے گا، یعنی ان کے اعراض ذاتیہ سے بحث ہوگی اس فن میں۔ تو منطقی کا بحث کرنا اعراض ذاتیہ سے، جو معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ ہے، اسے اس لیے بحث کرتے ہیں کہ ان کے کام یہ ہوتا ہے کہ ان معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے ذریعے سے وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کو معلوم کر سکے، اور معلوم تصوری اور مجہول تصدیقی کا معلوم کرنا یہ کس کی وجہ سے ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ صغرا کی دلیل اور تفصیل اس لیے کہ کبرا کی دلیل جو ہے وہ پچھلے کبرا جو ہے اس کی دلیل وہ پچھلے اسباق میں جو معرفت ہم نے حاصل کی تھی کس کے بارے میں؟ عوارض کے بارے میں، عوارض ذاتیہ کے بارے میں، عوارض غریبہ کے بارے میں، تو وہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ دعویٰ اور دلیل پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، ابھی صغرا کی دلیل اور تفصیل وہاں سے لے کر یہاں تک ہے کہ منطقی جو ہے معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ سے بحث اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کو معلوم کر سکے۔ تو ابھی مجہول تصوری، معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ، تصوریہ جو ہے وہ احد اور رسم ہے، اور تصدیقیہ وہ قیاس ہے، قیاس میں سے استثنائی ہے، اور قیاس اقترانی ہے۔
تو قیاسی ایک استثنائی و قیاسی استثنائی رسم تام اور حد اور رسم تام اس کے ذریعے سے ہم مجہول تصوری اور مجہول تصوری یعنی معلومات تصوریہ کے ذریعے سے ہم مجہول تصوری معلوم کرتے ہیں اور معلومات تصدیقیہ کی وجہ سے ہم مجہول تصدیقی معلوم کرتے ہیں. الی مجہول تصوری و مجہول تصدیقی. یہ بات بھی یہاں تک ختم ہے. ابھی آگے سے مثالیں ذکر کرتے ہیں، لیکن مثال ذکر کرنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ معلومات تصوریہ کے اعراض ذاتیہ سے منطقی بحث کرتے ہیں، اس لیے کہ منطقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ معلومات تصوریہ کے ذریعے سے مجہول تصوری کو معلوم کرنا. تو ابھی جب معلومات تصوریہ ایک تو ہے ہمارے پاس حد، پھر حد میں ایک حد تام ہے، ایک حد ناقص ہے، ایک ہے رسم تام، ایک ہے رسم ناقص. یہ ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک مجہول تصور کو معلوم کرتے ہیں. یہ معلومات تصوریہ، جو معلومات تصوریہ اس کا نام ہم حد تام بھی رکھ سکتے ہیں، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ موقوف ہے، اس پر توقف بالذات ہے، اس پر یعنی مجہول تصوری اور معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ کی اعراض ذاتیہ سے اس میں بحث ہے، لیکن یہ بالذات ہے. کیا ہے؟ بالذات موصل ہے الی المجہول التصوری، یہ بالذات ہے. لیکن ابھی حد تام کس سے بنا ہے؟ حد تام میں کیا ہے؟ حد تام میں مثلا اس سے پہلے ہم نے جنس جاننا ہے، فصل، نوع، خاصہ، عارض عام. حد میں کیا ہوتا ہے؟ حد میں ہے کہ اس میں جنس قریب اور فصل ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک نوع معلوم کرتے ہیں. نوع مثلا الانسان حیوان ناطق. تو ابھی حیوان ناطق میں حیوان کیا ہے؟ جنس قریب ہے، ناطق فصل ہے، اور انسان کیا ہے؟ نوع ہے، اور یہ اس کے لیے. تو ابھی الحیوان الانسان حیوان ناطق، تو یہ اس کے لیے حد تام ہے. اور حد ناقص میں کیا ہے؟ جنس بعید اور فصل یا صرف فصل، تو اس کو ہم کہتے ہیں حد ناقص. اس طرح رسم میں کیا ہے؟ رسم میں خاصہ اور جنس بعید، جنس قریب اور خاصہ رسم تام میں. اور رسم ناقص میں جنس بعید اور خاصہ، اور یا صرف خاصہ ہے. تو اب ان چیزوں کو جاننا، یعنی اس کے ان احوال سے بحث کرنا، یہ موصل بالذات موصل علت مجہول تصوری ہے، موصل ہے لیکن بالذات ہے. اور جنس، نوع، فصل، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عارض عام اور دلالات کی جو بحث ہے، اور الفاظ کی جو بحث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے، یہ موصل الی المجہول تصوری کے لیے کیا ہے؟ وہ موقوف علیہ ہے، موقوف علیہ، یعنی حد تام اور حد ناقص. یہ کس پر موقوف ہے؟ جنس پر، فصل پر، اس کے جاننے پر موقوف ہے. اور پھر جنس اور فصل اور دلالات پر موقوف ہے کہ کون سی دلالت ہے. اور پھر الفاظ پر موقوف ہے کہ الفاظ سے کون سے الفاظ مراد ہیں.
تو یہ سارے اس کے لیے کیا ہے؟ موقوف، موصل تصور کے لیے موقوف علیہ ہے۔ تو یہاں پر صرف قریب کی ذکر کی ہے کہ جو موصل بالذات موصل الی مجہول تصوری ہو، اس کی مثال ذکر کی ہے، کما یبحث، جس طرح منطقی بحث کرتے ہیں، عن الجنس کالحیوان وعن الفصل کالناطق وہما، اور یہ حیوان اور ناطق، وہما معلومان تصوریان، یہ دونوں معلوم تصوری ہے، دو معلوم تصوری ہے۔ تو ابھی یہاں پر یہ من حیث، لیکن اس حیثیت سے کہ انہما، کہ ان دونوں کو کس طرح ترکیب دیا جائے، ان دونوں کو کس طرح ترتیب دی جائے کہ یہ ہمیں یہ دونوں اس کا مجموعہ جو ہے وہ ہمیں پہنچا دے۔ تو جنس اور فصل ہے، تو حد تام اس کے اعراض ذاتیہ ہے۔ یہ کس کے اعراض ذاتیہ ہے؟ حد تام کے۔ جنس اور فصل کس کے اعراض ہے؟ حد تام کے۔ تو جنس اور فصل حد تام کے اعراض ہیں۔ تو یہاں پر جنس اور فصل کو ہم کس طرح ترکیب دے دیں حد تام میں، کہ پہلے جنس جو ہے یہ عام ہے، اس کو پہلے ہم ذکر کر دیں، اور فصل جو ہے یہ خاص ہے، اس کو بعد میں ہم ذکر کر دیں، اور اس طرح ہم اس کو من حیث، لیکن من حیث اس حیثیت سے انہما کیف یرکبان، کہ کس طرح ان کو ترکیب دی جائے، لیوصل المجموع، کہ اس کا مجموعہ ہمیں پہنچا دے، یعنی جنس اور فصل کا مجموعہ جو حد تام ہے یہ ہمیں پہنچا دے، الی مجہول تصوری، مجہول تصوری تک ہمیں پہنچا دے۔ تو ابھی جنس، حیوان اور ناطق، اس کا جاننا کہ یہ جنس اور فصل ہے، اور اس کو ہم کس طرح، لیکن یہ جنس اور فصل جو ہے یہ ہم اس طرح نہیں، بلکہ اس حیثیت سے معلومی تصوری ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ کس طرح ہم اس کو ترکیب دی جائے، ہم اس کو ترکیب دے دیں کہ اس کو مرکب کر دیں، کہ ہم پہلے لگا دیں الانسان کو معلوم کرنا ہے، تو انسان کو معلوم کرنے کے لیے الانسان، اور پھر حیوان جو ہے یہ جاندار چیز ہے، انسان کو جب ہم نے دیکھ لیا تو یہ جاندار ہے، اور جاندار کے بعد اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مدرک بالکلیات ہے۔ تو مدرک بالکلیات، تو جب جاندار ہے تو اس کے لیے ہم نے حیوان کا لفظ لگا دیا کہ یہ جاندار ہے، اور پھر جو خاص اس میں ہے وہ کیا ہے؟ ناطقیت ہے، الناطق، الحیوان ناطق۔ تو ہم یہ حیوان ناطق کے ذریعے سے ہم نے معلوم کیا کس کو؟ انسان کو۔ تو یہ اس کے لیے حد ہے، اور حد کے جو اعراض ذاتیہ ہے کہ جنس کا جاننا، فصل کا جاننا، یعنی اس کو ترکیب دینا، یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم نے مجہول تصوری کو معلوم کیا۔ وہ کما، ابھی یہاں پر وہ ہو کہ قیاس یا تو ابھی قیاس ہے استثنائی اور اقترانی، قیاسی استثنائی اور قیاسی اقترانی، یہ دونوں موصل الی مجہول تصدیقی ہے بالذات، اور یا تو موقوف ہے، موقوف علیہ ہے، موصل الی تصدیق کے لیے، یعنی قیاس اور استثناء کے لیے یہ اس پر موقوف ہے، اور اس کے لیے جو موقوف علیہ ہے، مثلا قیاس کا قضیہ ہونا، عکس قضیہ، عکس نقیض، اور نقیض ہونا، تو یہ قیاس اس پر موقوف ہے بتوقف قریب، توقف قریب سے، اور یا وہ موقوف علیہ، یا وہ موقوف علیہ لیکن توقف بعید سے۔ تو جو بالذات ہے اس کی مثال ذکر کی ہے، وہ کما، اور اس طرح یبحث عن القضایا المتعددہ کا قولنا، اس طرح ہمارا یہ قول ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے ایک قیاس، العالم
العالم متغیر وکل متغیر محدث. ابھی یہ ایک قیاس ہے، ٹھیک ہے، قیاس ہے، لیکن قیاس کو ہم کس طرح بنا لیں کہ یہ ایک قضیہ ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے، اور یہ ایک مقدمہ ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے، یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے. ابھی یہ صغرا اور یہ کبرا، اس کو ہم نے اس طرح ترتیب دینے ہیں کہ اس میں جو حد اوسط ہے، یہ حد اوسط، اس کو ہم نے محمول بنانا ہے صغرا میں، محمول بنانا ہے صغرا میں، اور موضوع بنانا ہے کبرا میں، موضوع بنانا ہے کبرا میں. تو جب ہم نے اس کو موضوع بنا دیا صغرا میں اور محمول بنا دیا صغرا میں اور موضوع بنا دیا کبرا میں، تو اس ترتیب سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، اور یہ متغیر جو حد اوسط ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے تو ہمارا نتیجہ نکل آئے گا العالم محدث، العالم محدث. تو اس معلوم تصدیقی کی وجہ سے ہمیں ایک تیسری چیز معلوم ہو گئی جو مجہول تھی، وہ کیا ہے کہ العالم محدث، العالم محدث وہما معلومان تصدیقان. یہ غلطی، یہ تصدیقان، تصدیقیان، معلومان تصدیقیان، معلومان تصدیقیان، یعنی یہ دو معلوم تصدیق ہے. اس لیے تصدیق اس لیے کہ قضایا ہے، اور یہاں پر من حیث، لیکن دونوں تصدیق ہے، لیکن اس طرح تصدیق نہیں ہے کہ بس تصدیق ہو تو یہ ہم موصل تصور ہوگا. یہ اس حیثیت سے من حیث ان ہما، کہ اس حیثیت سے کہ ہم اس کو کس طرح ترکیب دے دیں. من حیث انہما کیف یؤلفان، کہ کس طرح اس کو تالیف کر دیں، یعنی کس طرح اس کو رکھ دیں کہ ہم اس کو پہلے رکھ دیں یا اس کو بعد میں رکھ دیں. فیصیر، تو ہم نے قیاس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ قیاس کے احوال ذاتیہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح ہم قیاس کو بنائیں اور کس طرح ہم قیاس کو ترتیب دے دیں. فیصیر المجموع قیاسا، تو یہ پورا جو ہے یہ کیا بنا، قیاس بنا. جب ہم نے اس کو ترکیب دی کہ یہاں پر ہم نے متغیر جو ہے العالم متغیر، یہ حد اوسط کو ہم نے اس کے لیے محمول بنا دیا اور اس کے لیے موضوع بنا دیا، تو پھر ہمیں نتیجہ نکل آیا کہ العالم محدث. تو اس کی جو اعراض ذاتیہ ہے، تو یہ قیاس ابھی موصل ہے، کیا ہے، الی مجہول تصدیقی، مجہول تصدیقی. المجموع قیاسا فیصیر المجموع قیاسا موصلا، ایسا قیاس ہے کہ جو موصل ہے الی مجہول تصدیقی، مجہول تصدیقی کی طرف موصل ہے، یعنی ہم اس کے ذریعے سے ہم معلوم کریں گے مجہول تصدیقی. لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ دونوں معلومات تصدیقیہ ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں قیاس معلوم ہوگا، بلکہ اس حیثیت سے کہ کس طرح ہم اس کو ترتیب دے دیں، یعنی ہم شکل اول شکل ثانی اس کو جانیں گے جو قیاس کے عوارض ذاتیہ ہے. کا قولنا، جس طرح مجہول تصدیقی کیا ہے، العالم محدث، عالم کیا ہے، العالم حادث یا العالم محدث.
تو ابھی یہ العالم محدث کو ہم نے کس کے ذریعے سے معلوم کیا؟ یہ العالم متغیر و کل متغیر محدث کے عالم کو جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ہر روز تغیر واقع ہوتا ہے اور تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ دن ہے رات ہے، پھر کبھی خزان ہے، کبھی بہار ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات، کبھی سردی، کبھی گرمی، مختلف عوارض ہے. انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر اور پیدا ہوتے ہیں. تو عالم میں تغیر واقع ہو رہا ہے. ایک چیز ہے، ایک میدان ہے، پھر اس پر دریا بہتے ہیں. تو مختلف عوامل ہے. جب عالم کو ہم نے دیکھا کہ اس میں ہر روز تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. وکل متغیر، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ جس میں تغیر اور تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ محدث ہے. تو جب اس عالم میں تغیر ہے اور ہر متغیر چیز محدث ہے تو اس سے پتہ چلا کہ عالم بھی محدث ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم نے جانا کہ عالم کیا ہے؟ محدث ہے. تو یہ 3 مثالیں اس کی کہ جس میں توقف ہو، یعنی جو موصل ہے معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، یہ بذات خود، یعنی جس کی عوارض ذاتیہ سے بحث ہو، وہ بذات خود موصل ہو الی مجہول تصوری، موصل ہو الی مجہول تصوری. اور وہ کیا ہے؟ قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی. ابھی آگے جو ہے پڑھیں گے اس مثالیں کہ جس میں معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کہ اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو کہ وہ بذات خود موصل نہ ہو، بلکہ جو چیز موصل الی مجہول تصوری ہے وہ اس پر موقوف ہو، یعنی وہ اس کے لیے موقوف علیہ ہو. یہ معلومات تصوریہ اس پر، یعنی یہ اعراض ذاتیہ، جو معلومات تصوریہ کی اعراض ذاتیہ ہے وہ اس چیز پر موقوف ہو تو وہ چیز اس کے لیے کیا بنیں گے؟ موقوف علیہ. اور یہاں پر تصدیقی جو ہے اس کے بارے میں 2 پڑھیں گے کہ ایک ہے توقف قریب اور ایک ہے توقف بعید. اس کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے. تو ابھی مثال جو ہے 2 مثالیں ہم نے ذکر کی، اور آگے 3 جو ہے، ایک تصور کی اور 2 تصدیق کے. آگے کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.